بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی آج 27ویں شب ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی رات بڑی رات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کے اندر جدال و قتال و جھگڑے وغیرہ اس دور میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے. اس اعتبار سے یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی عظمت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے بھی اس ماہ مبارک کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آتا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں نازل فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما.
ظاہر سی بات ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی دعا کریں تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی اور پھر پروردگار جل جلالہ نے ماہ رجب میں ایسی برکت اور ماہ شعبان میں ایسی برکت اور ماہ رمضان اس طرح سے نصیب فرمایا کہ جس کی برکتوں کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ماہ رجب میں برکت کی حضور نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات عطا فرمائی۔ وہ رات کون سی؟ آج والی رات یعنی شب معراج۔ ماہ شعبان میں بھی برکت کی دعا فرمائی تو اللہ نے اس مہینے میں بھی ایک رات عطا فرمائی اور وہ رات شب برات۔ اور ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا جب حضور نے فرمائی تو اس میں بھی اللہ نے ایک رات عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا کہ جب ماہ رجب پاؤ تو رمضان پانے کی دعا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں مہینوں کے اندر اللہ نے بڑی بڑی راتیں کیوں عطا فرمائی؟ ماہ رجب میں بھی بڑی رات، ماہ شعبان میں بھی بڑی رات اور ماہ رمضان کے اندر بھی بڑی رات۔ ایک رات چھپائی گئی اور دو راتیں ظاہر کر دی گئی۔ شب معراج ظاہر کر دی گئی، شب برات ظاہر کر دی گئی اور لیلۃ القدر کو چھپایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑی راتیں اللہ نے کیوں عطا فرمائیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ ان بڑی راتوں میں امت کی بڑی بڑی باتیں پوری ہو جائیں اور ان کی بگڑی بن جائے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑی راتیں عطا فرمائیں۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ان راتوں کا۔ نہ شب معراج کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ شب برات کی عظمت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ شب قدر کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ کتنی برکت والی رات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات سے متعلق صرف ایک فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العظیم آج کی رات کو آپ ضائع نہیں کریں گے بلکہ رب قدیر جل جلالہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے، عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اب حج کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا حج کیا ہے؟ عرفہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص مینا میں بھی قیام کر لے، مزدلفہ میں بھی قیام کر لے اور وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور پھر یوم عرفہ کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ جو شخص یوم عرفہ کو وقوف عرفہ کرے وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اسے گناہ سے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
عرفات کے میدان میں تو ملاقات ایک نبی کی اپنی بیوی سے ہوئی، تو نبی کی ملاقات ان کی بیوی سے ہو جائے تو اس دن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، تو جس رات خدا کی ملاقات محبوب سے ہو جائے اس رات کی دعا کو اللہ کیسے رد فرما سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی رات کتنی اہم رات ہے۔ دنیا کا انسان سفر کرتا ہے تو اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے، مرید لکھتے ہیں، شاگرد لکھتے ہیں، اور پھر وہ سفر نامہ لائبریری کی زینت بن جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی اٹھا کر کے اسے پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر 70 سال پہلے کوئی سفر حج کے لیے گیا ہو اور اپنا سفر نامہ اس وقت اس نے لکھا ہو کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، آب زمزم کو کنویں سے نکال کر پیا جاتا ہے، اس سفر نامے کو پڑھ کر آج کا کوئی شخص مکہ مکرمہ پہنچ کر آب زمزم کے لیے چاہے زمزم تلاش کرے تو اسے کنواں نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن اس کا سفر نامہ لائبریری میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار کوئی پڑھتا ہے، 2 بار کوئی پڑھتا ہے، سفر نامہ مرید لکھتا ہے یا خود لکھتا ہے یا شاگرد لکھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، یہ سفر معراج کتنا عظیم سفر ہے کہ آپ کے صحابی نے سفر نامہ نہیں لکھا، خود رب قدیر نے اس سفر نامے کو نازل فرمایا۔ اور یہ سفر نامہ رسول اعظم کے معراج کے سفر نامے کو ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھا جاتا ہے، کسی جگہ پڑھا جاتا ہے، لائبریری میں پڑھا جاتا ہے، نہیں، بلکہ مسجد کے محراب میں بھی پڑھا جاتا ہے، درسگاہوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، نماز کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، حافظ قرآن بار بار پڑھتا ہے، عالم دین اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ کا سفر اتنا عظیم سفر تھا کہ اس سفر نامے کو کسی صحابی نے نہیں، خود رب قدیر جل جلالہ نے اس سفر نامے کو نازل فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفر کتنا اہم سفر ہوگا۔ تھوڑا سا سفر کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، سفر کیوں کروایا گیا، کیسے کروایا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری طور پر دفاع کرنے والے یہ 2 شخصیات جب اس دار فانی سے کچھ کر جاتی ہیں تو ظلم و ستم ڈھانے والوں کے لیے مواقع بے پناہ نصیب ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے کے اندر کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ لوگوں کے سامنے دین کا پیغام لے کر کے جاتے، اور جواب میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے اور لفظوں کے تیر برسائے جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بہت مغموم ہوتا کہ میں ایک سچائی لے کر ان کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اسے یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، افسردہ ہو جاتے کہ دعوت حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کافی حد تک تسکین ہو۔ تو میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مغموم دیکھا تو یہ بتانا چاہا، اے میرے محبوب، اگر زمین والے تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، تمہاری محبت میں گرفتار معصوموں کی قطار لگی ہوئی ہے، ذرا آ کر دیکھو فرشتوں کو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے اندر تمہاری محبت کا جذبہ کتنا موجود ہے۔ سیر کرائی، اب توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حتیم کے قریب ہی آپ کا مکان تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سوچتے ہیں سرکار کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آواز دوں تو بے ادبی ہے، ہلاؤں تو بے ادبی ہے۔ ندا آتی ہے، یا جبریل قبل قدمیں، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کا بوسہ لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، نگاہوں کے سامنے جبریل امین کو دیکھا۔ حضرت جبریل امین نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وضو فرمایا۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا اور پھر اس قلب اطہر کو غسل دیا۔ کچھ چیزیں قلب اطہر سے نکالیں، کچھ چیزیں قلب اطہر میں رکھیں اور قلب اطہر کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غسل دیا۔ اب یہ جملہ میرا ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جہاں کے اندر کوئی دل ایسا نہیں جو مصطفیٰ پیارے کے دل سے زیادہ صاف ستھرا ہو، سب سے زیادہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو کفن کو آب زمزم سے دھوتے ہیں، حج اور عمرہ کو جاتے ہیں تو بدن پر پانی ڈال کر اپنے بدن کو آب زمزم سے دھوتے ہیں، لیکن ہمارا ہاتھ یا آب زمزم ہمارے دل تک نہیں پہنچتا۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے دل کو دھویا گیا تو جس طرح آپ کے دل جیسا پاک کوئی پاک دل نہیں، ایسے ہی آب زمزم جیسا کوئی پاک پانی نہیں۔ تو حضرت مختار کائنات کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، کچھ نکالا گیا، کچھ رکھا گیا، اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا، تیار کیا گیا، دولہا بنایا گیا۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ دولہے بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، باراتی بھی بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آج نرالا دولہا ہے اور نرالے باراتی ہیں۔ اللہ اکبر، نقطہ ذہن میں محفوظ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دولہا کوئی نہیں، اور ان کے باراتیوں جیسا باراتی بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کوئی انسان باراتی بن کر حضور کے ساتھ نہیں جا رہا، بلکہ معصومین کی جماعت حضور کی باراتی بن کر کے جا رہی ہے، اس لیے کہ جانے والا سید المعصومین ہے، تو باراتی بھی ایسے ہونے چاہیے جو معصوم ہو۔ تو معصوم فرشتے حضور کے باراتی بن کر کے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا انتظام کیا گیا۔ اب یہ براق کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، براق یہ برق سے بنا ہے، اور برق کے معنی ہوتا ہے بجلی،
اور رفتار کے اعتبار سے، تیزی کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے سب سے تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے تو وہ بجلی ہے۔ ایسی سواری لائی گئی جس کا نام بھی براق۔ اور ایک نئی بات بتا دوں، اس سواری کا حال یہ تھا کہ یہ سواری چلتی بھی تھی اور اڑتی بھی تھی۔ براق جہاں چلنا ہوتا وہاں براق چلتا تھا، اور جب اڑنا ہوتا تو یہ براق اڑتا بھی تھا۔ اسی کو دیکھ کر آج ماڈرن ورلڈ کے اندر ایسی کاریں نکالی جا رہی جو چلے بھی اور ٹریفک ہو تو اڑے بھی۔ یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ ایک اور چیز ذہن کے اندر آئی، اچھی سواری اگر آپ خریدتے ہیں تو یہ مذائقے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری استعمال فرمائی، قیامت تک ایسی سواری کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ براق حاضر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تیار ہو رہے ہیں، براق شوخی کرنا شروع کرتا ہے، مچلنا شروع کرتا ہے۔ جیسے اس نے شوخی کی، حضرت جبریل امین نے کہا تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہے ہیں؟ شوخی کر رہا ہے۔ سید الانبیاء، باعث تخلیق کائنات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ براق نے جب یہ سنا تو براق نے کہا تب تو مرادیں پوری ہوں گی، آج کی رات مراد پوری کر لوں میں اپنی۔ براق نے کہا حضور سے کہہ دیں کہ میرا یہ سوال پورا فرما دیں کہ جس طرح سے آج معراج کے سفر کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے، کل بروز قیامت جنت میں حضور جب سفر فرمائیں تو اس وقت کے لیے بھی میرا ہی انتخاب فرما لیں، حضور میری تمنا پوری فرما دیں۔ براق بھی جانتا تھا کہ آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، حضور نے اس کی تمنا پوری فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری نگاہیں جہاں تک پہنچتی ہیں، براق کا ایک قدم اٹھتا تھا اور وہاں دوسری جگہ وہاں پہنچتا تھا جہاں ہماری نگاہیں ختم ہوتی ہیں۔ اتنا تیز رفتار، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پلک کے جھپکتے براق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ گیا، پلک کے جھپکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پہلے ہی سے انبیاء کرام، رسولان عظام، سارے انبیاء، سارے رسول وہاں پر تشریف فرما تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھ دیا، اذان ہوئی، اور اب سب کھڑے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب وقت ہے مصلی امامت پر جانے کا۔ اتنے سارے انبیاء اور رسول کے اندر جب جماعت کا وقت آیا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میرے آقا کو مصلی پر آگے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ آدم بھی پیچھے، نوح بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سارے انبیاء اور رسول پیچھے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز پڑھائی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سفر کا انکار، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی جسے اسراء کہا جاتا ہے، اگر اس سفر کا کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ نص سے ثابت ہے۔ اب
اب یہاں سے سفر آگے کی طرف کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بتاؤں میں آپ کو، عشق میں ڈوب کر اگر کوئی سفر معراج کو پڑھے تو اپنی قسمت پر ناز کرے گا کہ ہم اتنے عظیم رسول کے امتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے حضور کو سیر کرائی، اور ایک بڑی پتے کی بات کرتا ہوں، مسجد اقصی سے آسمان کا راستہ قریب ہے، اسی لیے جتنے بھی سیٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں وہ وہیں سے قریب پڑتا ہے، وہیں سے بھیجے جاتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ اب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانی دنیا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ابھی پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ بند، یاد رکھیں ہر آسمان کا دروازہ ہے اور دروازے پر کنڈی لگی رہتی ہے، دروازہ بند ہے آسمان کا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جبریل، من معک یا جبریل، اے جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنا تھا کہ دروازہ خود سے کھل گیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جواب ملا ہم کو، ذہن ملا ہم کو، اور وہ ذہن یہ ہے کہ نام محمد کی طاقت اتنی ہے کہ اگر اس نام کو دل سے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ ارے جب عاشق کے لیے روضے کا دروازہ کھل سکتا ہے، صدیق اکبر کو جب لے جایا گیا اور حضور کے مواجہ اقدس کے سامنے رکھا گیا تو بات تو یہی تھی نا، حضرت صدیق اکبر نے یہی تو کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے روضے کے سامنے رکھنا اور کہنا کہ حبیب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا۔ جیسے ہی جنازے کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ صدیق اکبر سلام پیش کرتے ہیں اور حضور وہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اندر سے جواب آتا ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو، اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ ارے صدیق کے لیے مصطفیٰ کا دروازہ کھل گیا اور حبیب کے لیے خدا کا دروازہ کھل گیا۔ نام محمد کی یہ تاثیر، دروازہ کھلتا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ آؤ اور چلے آؤ، نہیں، ریزن قرآن نے بیان کیا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ سفر اس لیے تھا کہ اللہ اپنی نشانیاں حضور کو دکھانا چاہتا تھا۔ آؤ میرے محبوب، میری نشانیوں کو دیکھو، جنت کو بھی دیکھ لو، جہنم کو بھی دیکھ لو، شفاعت کہاں کرنی ہے وہ بھی دیکھ لو، پل صراط بھی دیکھ لو، حوض کوثر بھی دیکھ لو، سب کا مشاہدہ کر لو، تاکہ جب قیامت میں تمہیں شفاعت کرنی ہو تو یہ سارا منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہ سب دکھانے کے لیے اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ یہ جانا اور آنا نہیں تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا بتا رہا ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہاں توجہ چاہوں گا، نشانیاں تو حضرت موسیٰ نے بھی دیکھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دیکھنے کے بعد کہا رب ارنی، جلوہ دیکھنے کی تمنا کی، لن ترانی کی صدا آئی، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا، بڑی توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں کوئی بات سوچ لیتے تھے نا
تو مولا لب پر آنے دینے سے پہلے مراد پوری کر دیتا تھا۔ یہ حضور کی شان ہے، زبان پر وہ بات نہیں بھی آتی لیکن دل میں صرف حضور تمنا کرتے تو مولا وہ تمنا پوری کر دیتا۔ قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، کوئی مجھے بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو کہ میرے کریم یہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے کعبے کو بنا دے۔ کبھی حضور نے دعا نہیں کی، قرآن نے منشن کیا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں، یہ نہیں کہ تمہاری دعا سن رہے ہیں، دعا کی نہیں تھی۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جس طرف تمہاری طبیعت چاہے اس طرف رخ کر دو، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ ارے موسیٰ آیات الہی کو دیکھ کر کے جلوہ خدا دیکھنے کی تمنا کریں تو وہ رسول جو شب معراج تشریف لے گئے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہی کیسے واپس آ سکتے تھے؟ دل میں تمنا تھی کہ میں بھی اپنے رب کا جلوہ دیکھ لوں، کہا نہیں، لیکن مولا نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا، محبوب کو دکھا دیا۔ اس کی دلیل میں آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، بہت اہم گفتگو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ آسمان کے دروازے کھلتے چلے گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ گزشتہ سنیچر کا بیان سن لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجرموں کا عبرتناک انجام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا اس کو بھی آپ سن لیں تاکہ پتہ چلے۔ دیکھا، جبریل امین سے فرمایا کہ مجھے ایک جھلک جہنم کی دکھاؤ، دکھایا جبریل امین نے۔ تو کن کن گناہوں کی وجہ سے گنہگاروں کو عذاب وہاں پر دیا جائے گا اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا؟ تو یاد رکھیں یہ لاسٹ اسٹاپ ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق جا ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ جبریل امین بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ فائنل ڈیسٹینیشن اگر کہا جائے، لاسٹ اسٹاپ کہا جائے، اینڈ کہا جائے ساری مخلوق کا، تو وہ ساری مخلوق کا اینڈ وہاں پر ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تک ساتھ چلے۔ اب جب آگے چلنے کی بات آئی سدرۃ المنتہا سے، تو اب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں آقا اگر ایک بال کے برابر بھی میں اس کے آگے نکلا تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل؟ سارے نبیوں سے جبریل پوچھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو حضرت ابراہیم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا حل لک حاجت یا ابراہیم؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو پوچھا تھا حل لک حاجت یا یوسف؟ حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلائی جا رہی تھی تو پوچھا تھا حل لک حاجت؟ آج جبریل حضور سے نہیں پوچھتے کہ حل لک حاجت، آج حضور جبریل سے پوچھتے ہیں حل لک حاجت یا جبریل؟ اے جبریل تیری کوئی حاجت ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے جس جگہ پر جبریل کبھی گئے بھی نہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آج کی رات کا بڑا سبق لے کر کے جانا۔ جبریل امین جانتے تھے کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ جبریل امین کہہ سکتے تھے کہ حضور میں آپ کے ساتھ چلوں، لیکن نہیں، حضور کو راضی کرنا تھا تو کہا ہاں حضور میری ایک حاجت ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔
اپنے پروں کو بچھا دوں. جبریل امت حضور کی پر بچھانے کی بات تم کر رہے ہو تو جبریل جواب دیں گے حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو, حضور راضی ہو جائیں گے. یہ پیغام, عظیم پیغام ہے آج کی شب کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا. رب ارنی تو کہا تھا انہوں نے, مولا کے جلوے کو دیکھنے کی تڑپ تو تھی ان کے اندر, لیکن آپ ذرا سوچو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت کے لیے رب نے کیا دیا. سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ذریعے جلوہ یار دیکھا, بار بار بھیج رہے. یہ نہیں کہتے کہ جائیے آپ رب کو دیکھ کر کے آئیے, میں پھر آپ کی آنکھوں میں رب کے جلوے کا نظارہ کر لوں. نہیں, وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضور کس چیز سے خوش ہوں گے, تو عرض کرتے ہیں آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی, موسیٰ امت حضور کی ہے یا موسیٰ علیہ السلام, آپ کو اس امت کی فکر کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو, حضور راضی ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ہیں, اور بعض روایتوں میں آیا کہ اس بیری کے درخت کے ہر پتے پر فرشتے موجود تھے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے, دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین تھے. اس لیے کہ زمین اور آسمان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. زمین کہتی ہے میں افضل ہوں اس لیے کہ مجھ میں خزانے موجود ہیں, مجھ میں پانی موجود ہے, مجھ میں سارے اناج موجود ہیں, میری عظمت بہت بڑی ہے. اس طریقے سے زمین جب کہتی ہے تو آسمان بھی کہتا ہے دیکھو مجھ میں بادل موجود ہیں, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, میں اوپر سے بارش نازل ہوتی ہے. اس طریقے سے آسمان نے چاند و سورج کا تذکرہ کیا, چاند میرے پاس ہے, سورج میرے پاس ہے. تو پھر زمین نے کہا اتنا اکڑ مت ہے آسمان, تو ذرا دیکھ تو صحیح, کعبہ میرے پاس ہے, گنبد خضرا میرے پاس ہے, مدینے کے تاجدار میرے پاس ہیں, تیرے پاس کیا ہے؟ جب یہ کہا زمین نے کہ مدینے کے تاجدار میرے پاس ہیں, اللہ اکبر, اتنا سننا تھا کہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے. آج زمین کہہ رہی ہے کہ حضور اس کے پاس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی ایک بار حضور آ جائیں تو میں بھی زمین کی بولتی بند کر دوں. تو اللہ عز و جل نے آسمان کی تمنا پوری فرمانے کے لیے معراج کرا دی کہ میرے محبوب تو آسمان کی سیر کر لے تاکہ مانگنے والے کی جھولی بھر دی جائے اور آسمان کی بھی تمنا پوری کر دی جائے. سرکار تشریف لے گئے, اور آپ سوچیں اب آگے کا جو سفر ہے, اب براق ساتھ نہیں ہے, اب رف سبز تخت ہے, نورانی تخت, اس پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوار کیا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تخت پر سوار ہو کر لامکاں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اور آپ ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ سورہ نجم میں ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اب توجہ چاہوں گا, ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں پر تشریف فرما ہے, تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. آپ اگر کہیں سیر کرنے کے لیے جائیں تو آپ نے پہاڑ دیکھا, آپ نے جو ہے نہریں دیکھیں, آپ نے باغات دیکھے, تو آپ کہیں گے کیا باغات تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے باغ دیکھا. کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ باغ نے کہا ہو
پہاڑ نے کہا ہو، دریا نے کہا ہو یہ مجھے دیکھ کے گیا، باغ کہے مجھے دیکھ کے گیا، پہاڑ کہا ہو مجھے دیکھ کر گیا، نہریں کہے مجھے دیکھ کر کے گیا، نہیں نہیں نہیں، دیکھنے والا خود کہتا ہے میں نے دیکھا۔ لیکن جب میں مصطفیٰ پیارے کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھا حضور نے، کہہ رہا ہے خدا ما کذب الفؤاد ما رأى، خدا کہہ رہا ہے افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نُزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس کو حضور نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب نے دل سے دیکھا، اور جو میرے محبوب نے دیکھا اس کی دل نے تصدیق کر دی۔ پتا چلا جس کا جلوہ خواب میں دیکھا تھا اس کے جلوے کو حقیقت میں جب دیکھا تو دل نے تصدیق کر دی، یہ وہی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں کہا، جو دیکھا تھا اس کو۔ میں حیران ہوں، یا اللہ دیکھے حضور اور جلوہ دکھانے والا خدا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے اس طرح سے مجھے دیکھا۔ پیار تو دیکھیے آپ، محبت تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جلوہ دکھانے والا خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے میرا جلوہ اس طریقے سے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب ہوئے اپنے رب سے تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، جواب میں آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہو گیا۔ پھر سرکار کو اپنی امت یاد آئی، رب آج کی رات تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرا جلوہ دیکھ لیا، میری معراج تو ہو گئی، میرے امتیوں کی معراج کیا ہے؟ میرے امتیوں کی معراج کیا ہے؟ تو آج ہی کی رات اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا سفر جتنا خوشگوار ہے ویسے ہی واپسی کا سفر بھی اتنا ہی خوشگوار ہے۔ بڑا عظیم سفر واپسی کا بھی رہا۔ جب جلوے یار دیکھ کر کے آئے، مالک کا جلوہ دیکھ کر کے، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ خواب کی بات ہے تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، لفظ سبحان سے سفر کا آغاز جو کیا گیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا، عالم بیداری کا سفر تھا۔ وجہ یہ ہے کہ خواب کے سفر پر تعجب نہیں کیا جاتا، خواب میں تو آپ بھی کہیں چلے جاتے، میں بھی کہیں چلا جاتا ہوں۔ لفظ سبحان بتا رہا ہے کہ یہ تعجب کے لیے ہے، یعنی اتنا تعجب کہ اللہ اکبر، رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں، یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو کیا چاند رک گیا تھا، سورج رک گیا تھا؟ میں تھوڑا سا ایک عقلی دلیل دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ جب کوئی تیز سواری نکلتی ہے نا تو ساری سواریوں کو روک دیا جاتا ہے، اور کوئی خاص نکلنے والا ہوتا ہے تب بھی ساری سواریوں کو روک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی منسٹر کی گاڑی گزرنے والی ہو تو پہلے سے سب کو روک دیا جاتا ہے، رک جاؤ ان کو گزر جانے دو۔ اسی طریقے سے راجدھانی ایکسپریس اگر گزرنے والی ہو نا تو پہلے روک دیا جاتا ہے، فاٹک بند کر دی جاتی ہے، رک جاؤ تم وہیں رکے رہو، تیز سواری جا رہی ہے۔ ارے یہ سب تم دنیا میں روز دیکھتے ہو، حضور کے سلسلے میں کیوں اتنا سوچتے ہو؟ سرکار جب گئے تو سب سفر کرنے والوں کے سفر کو اللہ نے روک دیا اور کہا آج سب رک جاؤ، سب سے عظیم مسافر میری بارگاہ میں آ رہا ہے، سب کو روک دیا گیا۔
سب اپنی اپنی جگہ پر روک دیے گئے. آج کوئی اور نہیں آ رہا جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا. وہ میرا محبوب آج میری بارگاہ کے اندر آ رہا ہے. سب کے سفر کو اسٹاپ. آپ دیکھتے ہوں گے جب سگنل جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ فاٹک بند ہوتی ہے نا, تو اس وقت کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ تانگا بھی کھڑا ہے, بائک والا بھی کھڑا ہے, ماروتی والا بھی کھڑا ہے, ہر کوئی کھڑے رہ جاتے, سب کو روک دیا جاتا ہے. کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. نادانو, یہ سب کچھ دنیا کے اندر روزانہ دیکھتے ہو, پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک اور بات عرض کروں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے پہلے بہت دبایا گیا, بہت دبایا گیا. شاہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. بہت عظیم ذہن آپ کو میں عطا کر رہا ہوں. جب بھی حق کو بہت دبایا جاتا ہے اور سچ کو جب بہت ہی دبایا جاتا ہے, اور سچ اور حق کا تعلق رب سے ٹوٹتا نہیں, تو پھر رب ایسی بلندی عطا کرتا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی. حضور کو جتنا دبایا گیا, مولا نے اتنا ہی حضور کو اٹھایا, اتنا اٹھایا, اتنا اٹھایا کہ اس بلندی تک قیامت تک کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا. تو بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی محبت کا ذکر کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو حضور نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میری زندگی سب کچھ اسی لیے طائف میں جب دعوت دینے کے لیے گئے اور لوگوں نے پتھر برسائے, خدا کی قسم اس وقت کی دعا کو پڑھیے, سیرت کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک لہو لہان ہیں, لیکن رسول اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں, اے اللہ تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا. میرے کریم, مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ مجھے یہ ستاتے ہیں, بس میں صرف تیری بارگاہ میں ایک ہی چیز عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو ساری تکلیفیں مجھے گوارا ہیں. تو مجھ سے ناراض نہیں تو ساری تکلیفیں مجھے گوارا ہیں. یاد رکھیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ تم اللہ کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لو. اگر دنیا تمہیں دباتی ہے, ایک دن اللہ تمہیں اس طرح سے اٹھائے گا کہ تمہاری بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکے گا. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ عز و جل کا پیغام ہمیں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ ہر نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ جب سرکار معراج سے واپس آ رہے تھے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا, آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیل حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اپنی امت کو سلام پیش کرنا, اور حضور حضرت ابراہیم کا حضور کی امت کو یاد کرنا فراموش کر دیں. سرکار نے فرمایا, اللہ اکبر, اپنی امت سے آپ ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک بار سلام پیش کیا تھا, لیکن اس احسان کا بدلہ اس طریقے سے چکاؤ کہ ہر نماز میں ابراہیم پر سلام پیش کیا کرو, تاکہ ابراہیم کو بھی یہ یاد رہے کہ میں نے اس احسان کا بدلہ میری امت کے ذریعے کس طریقے سے عطا فرمایا ہے. درود ابراہیم اس لیے پڑھا جاتا ہے. اب سرکار تشریف لائے, راتی میں گئے تھے, راتی میں واپس آ گئے. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا تذکرہ ایک دو لوگوں سے کیا تو کہا, آپ مت کیجیے گا حضور, پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر, لوگ مذاق اڑائیں گے. حضور آپ لوگوں سے نہ کہیں. سرکار نے فرمایا, جو سچ ہے اس کو کہنے میں کیا جاتا ہے, میں نے کیا ہے اور یقیناً میرے رب نے مجھے سیر کرائی. میں کہوں گا کہ میرے رب نے مجھے سیر کرائی,
اس کو کہنے میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ کہا حضور لوگ مذاق اڑائیں گے. کہا کوئی مذاق اڑائے یا کچھ بھی کرے، جو حق ہے وہ تمہیں پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے سفر معراج کی بات کی اور فرمایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر میں طے کر کے آ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر لامکاں کی سیر، بس لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. اس میں سے کچھ لوگ پہنچے صدیق اکبر کے پاس. ابو بکر تمہارے صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے. کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتوں آسمانوں کی اور لامکاں کی سیر کر کے آئے. کیا ابو بکر یہ ماننے کے لائق ہے؟ کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کہا آپ کے صاحب، آپ کے دوست نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بڑی بات میرے محبوب کہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ حضور نے کہا وہ سچ کہا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب بھی ملا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رکھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ایمان دے تو ابو بکر صدیق جیسا ایمان دے، ان کے جیسا ایمان دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ شب معراج عطا کرتا ہے، برکت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شعبان کے اندر شب برات عطا کرتا ہے، اور ماہ رمضان پانے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ لیلۃ القدر عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج کی رات معمولی رات نہیں ہے، آج کی رات بہت عظمت والی رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی ماہ رجب کی دعا کی تھی تو اللہ نے آج کی رات عطا فرمائی، اور یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، توبہ کی قبولیت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ سے تحفہ حاصل کرنے کی رات ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کا تحفہ اللہ عز و جل نے آج ہی کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا فرمایا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں، پریشانیاں دروازوں پر دستک بھلے دیتی ہوں، مصیبتوں کے بادل ہزار منڈلاتے نظر آتے ہوں، لیکن رب سے تعلق کو مضبوط رکھو، اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط رکھو. یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط رکھو گے تو یہ تعلق تمہیں دنیا میں بھی رسوائی سے بچا لے گا اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لے گا. اس لیے کہ جو اللہ کے رسول سے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا کرتا ہے، اسے عروج عطا کرتا ہے، اسے سربلندی عطا کرتا ہے. اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر دعا کرو کہ رب قدیر جل جلالہ شب معراج کے صدقے میں مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو زوال کی وادیوں سے نکالے، مسلمانوں کو پستی سے نکالے، بے راہ روی سے نکالے. اور اے رسول اعظم کے دیوانوں، جن جرموں کی بنیاد پر آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب کے اندر گرفتار دیکھا تھا، ان جرموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن نیکیوں کے ذریعے اللہ کے رسول نے جنت کے اندر اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرمایا تھا، ان نیکیوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے بڑے دن ضائع کر دیے، ہم نے بڑی راتیں ضائع کر دی، ہم نے قرآن مقدس کی برکتوں کو ضائع کر دیا، ہم نے مسجدوں کی عظمتوں کو پامال کر دیا. آپ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے مسجد کے شکل کے اندر ہمیں روئے زمین پر جنت عطا فرمائی، ہم جنت میں جانے کو تیار نہیں. قرآن جیسا عظیم دستور حیات عطا فرمایا، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. مصطفیٰ پیارے جیسا عظیم رسول عطا فرمایا، ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے اپنی زندگی کو بے راہ روی کی طرف ڈال دیا. ہم اپنی زندگی کی کامیابی کے سلسلے میں اگر راستہ تلاش کرتے ہیں تو سیریل کے اندر تلاش کرتے ہیں، کسی اور کی زندگی سے تلاش کرتے ہیں. نہیں، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی چاہیے تو راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے تلاش کرو، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تلاش کرو. انشاءاللہ العظیم تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری
ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں فراموش نہیں کیا، اتنے عظیم سفر پر گئے تو بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا ذکر کرو، سرکار پر درود و سلام پیش کیا کرو۔ میں کہتا ہوں اس آخری بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، سن لو، پہلے کی مائیں جس طریقے سے رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سنایا کرتی تھی، نبی کی زندگی سنایا کرتی تھی، پھر وہی دور زندہ کرو۔ تم بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے نبی کی حیات طیبہ پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کے معجزات پڑھو، اپنے نبی کے کمالات پڑھو، اپنے نبی کے فضائل پڑھو، اپنے نبی کے معجزات پڑھو۔ جب تم یہ ساری چیزیں پڑھو گے تو تمہارا سینہ محبت رسول سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تم روزانہ ویڈیو دیکھو گے، یوٹیوب پر دیکھو گے، گناہ دیکھو گے، برائیاں دیکھو گے، زندگی بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آج پھر سے وہ دور زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے حضور کی سیرت پڑھ کے سویا کرو، حضور کی زندگی پڑھ کر سویا کرو۔ سن لو، کسی رات ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زلفوں کا تذکرہ تم پڑھ کے جس کی زلفوں کا ذکر پڑھ کر سو رہے ہو، جس کی زلفوں کی داستان پڑھ کر سن رہے ہو، جس کے رخ زیبا کے بارے میں پڑھ کر کے سو رہے ہو سکتا ہے تمہاری قسمت جاگ جائے اور اسی رات وہ اپنے دیدار سے تمہیں مشرف فرما دیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، بہت گناہ میں زندگی گزار چکے، بہت برائیوں میں زندگی گزار چکے۔ کیا دیا برائیوں نے تم کو؟ کیا دیا گناہوں نے تم کو؟ آج ذلیل ہو رہے ہیں، آج رسوا ہو رہے ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں، پریشانیاں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں۔ بدل ڈالو اپنے انداز زندگی کو، خدا کی قسم حضور کے قدموں سے قریب ہو جاؤ۔ حضور کے قدموں میں جو آ جاتا ہے اسے میرا پروردگار عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس کا قرآن مقدس میں وعدہ ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر کے رہیں گے۔ اس لیے جو حضور کے قدموں سے قریب ہوگا اللہ اسے بھی غلبہ اور عزت عطا فرمائے گا۔ آج کی رات بہت عظیم رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، خدا کی حضور سے ملاقات کی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، نماز کا تحفہ ملنے والی رات ہے۔ اس عظیم رات کو ضائع نہ کرنا، زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے آج کی رات سجدے میں جا کر توبہ کر لینا، آنسوؤں کی سوغات پیش کر دینا، رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنا، مولا ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیری بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا، تیری بتائی ہوئی راہ پر چلنا چھوڑ دیا، ہم پلٹ آ رہے ہیں تیری طرف، ہم آ رہے ہیں تیرے حبیب کی طرف، مولا ہمیں قبول فرما لے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا واسطہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کھویا ہوا وقار بھی عطا کر دے گا، کوئی بھی عزت بھی عطا کر دے گا، سربلندی بھی عطا کر دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، بندہ خدا سے کس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سجدے کا تحفہ حضور لے کر کے آئے، تاکہ حضور تو بنفس نفیس مولا سے قریب ہو گئے تھے، حضور نے چاہا امت بھی قریب ہو جائے تو یہ نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ نماز کی پابندی کرو، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے قرآن نے ماننے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے مانو، بے مثل مانو، بے مثل مانو، بے مثل مانو۔ ان کے جیسا کوئی دوسرا اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ وہ نور کے اندر بھی ایسے نور تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بشر کے اعتبار سے سید البشر تھے۔ اللہ اکبر! جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امین جو نوری مخلوق ہیں وہ آگے نہ جا سکتے ہوں کہ پرتو تجلی سے پر جل جائیں، وہاں سے آگے مصطفیٰ جا کر بتا دیے جہاں نوری مخلوق دم توڑ دیتی ہے وہاں سے نور مصطفیٰ آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ بشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آج کی رات توبہ کر لو، جو مانگو گے حضور کے صدقے میں اللہ آج کی رات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب قدیر آج کی رات کی برکتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔
پھر وہ دن آئیں کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے اور اللہ عز و جل بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں بیت المقدس میں صدقے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقے کا موقع عطا فرمائے۔ رب قدیر جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے بھی زندہ رکھے، آپ کو بھی زندہ رکھے، ہم سب کو زندگی دے تو محبت رسول میں، اور موت بھی دے تو محبت رسول میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے گا، کوئی جائیے گا نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا میدان پھول ہے اور باہر بھی کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بس تھوڑی دیر اور آپ برداشت کریں، اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ صفہ روحانی سینٹر کے وہ طلباء جنہوں نے امامت کورس اور مولی کورس میں حصہ لیا تھا، ان امتحان دے کر اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے۔ صفہ روحانی سینٹر کے ناظم الحاج محمد امتیاز رضا صاحب سے گزارش ہے کہ